السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور اس کا مفہوم بیان کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب ہمیں اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہماری قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتی ہے، اور نعوذ باللہ ایسے کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہماری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن سکتی ہے۔ وہ تمام اعمال میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، پیش کرتی ہوں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ ہمیں اپنی تسبیحات میں کثرت کرنی چاہیے، ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ ہمیں نماز وقت پر پڑھنی چاہیے، 5 وقت نماز پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ ہمیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اب صدقہ و خیرات کرتے ہوئے ہم یہ نہ دیکھیں کہ اگر کوئی ہم سے اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے اور آگے سے ہم اس کو کہہ دیں بھئی تم تو تندرست ہو، تمہیں ہم کیوں دیں، ہم تو محتاج کو دیں گے۔ جی، غریبوں اور محتاجوں کو دینا بھی فرض ہے، ان کو بھی ہمیں دینا چاہیے، لیکن جو اللہ کے نام پر مانگے اسے بھی دے دو، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے تسبیحات میں کثرت، نماز کی پابندی، صدقہ و خیرات اور قرآن کریم کی تلاوت۔ ہمیں جتنا ہو سکے ہم تلاوت قرآن پاک کریں، قرآن پاک پڑھنے کی کثرت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جو پڑھتا ہے اس کو بھی نیکیاں دی جاتی ہیں، قرآن سننے والے کو بھی نیکیاں دی جاتی ہیں، قرآن پڑھانے والے کو بھی نیکیاں دی جاتی ہیں۔ دیکھیں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی بھی نیکیاں دی جا رہی ہیں، اور جو قرآن سن رہے ہیں اسے بھی نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں کثرت کرنی چاہیے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے جو ہے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اور ایسے کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہماری قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی؟ نعوذ باللہ۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ پیشاب کی قطروں سے نہیں بچتے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، جس کی وجہ سے وہ جو چھینٹے ہیں ان کے کپڑوں پر پڑتے ہیں اور ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور اس سے گریز نہیں کرتے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بھی نعوذ باللہ ہماری قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بڑا گڑھا بن جاتی ہے، اگر ہم پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہیں بچتے ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اور ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے پیارے بچوں۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے، ہماری بے عزتی ہے۔ اگر ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک سچ بولیں گے اس میں اگر ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، اگر والدین ہمیں ڈانٹ رہے ہیں تو وہ وقتی طور پہ ہے پیارے بچوں، اس میں ہمیں گناہ نہیں مل رہا کیونکہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ اور ماں باپ بھی اس بچے کا یقین کرتے ہیں جو بچہ سچ بولتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے اس بات کا تو اگلے کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ہم اگلے کی نظر میں بھی جھوٹے کہلائے جاتے ہیں، اور ہمارے نامہ اعمال میں بھی جو ہے وہ نیکیاں لکھنے کی بجائے برائیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے پیارے بچوں، ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک شخص جو ہمارے پاس بیٹھا ہے اس کے پاس ہم دوسرے کی برائی کر رہے ہیں اور اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں، پیارے بچوں یہ غیبت ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمیں چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے بہت سے اعمال ہیں جو ہم دن رات کرتے ہی رہتے ہیں اور نعوذ باللہ اس سے ہم بچتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔
امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آہستہ آہستہ آئندہ آپ کے لیے اور مزید ایسی ویڈیوز لے کے آتی رہوں جس سے آپ کو فائدہ پہنچے۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے لیے اور زیادہ مزید اسلامی ویڈیو لے کے آتی رہوں۔ شکریہ۔